اہل بیت کے فضائل و مناقب پر مشتمل ایک طویل حدیث کے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، کئی صدیوں سے مجالس و محافل میں اس کی قرأت مومنین و مومنات کا وتیرہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے دعا کی قبولیت، رحمت خداوندی کے حصول اور برکت کے حصول کو ممکن بنایا جاتا ہے، اور اس میں کسی کو بھی ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس قدر اثر انگیز ہے کہ جب بھی اس کو کسی بھی غرض کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، انسان کو بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور ہر قسم کی مشکل و پریشانی اس کے طفیل حل ہوتی ہے۔ البتہ بعض افراد کی جانب سے اس کی سند کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ معتبر ذرائع کے ذریعے چونکہ وارد نہیں ہے، لہذا محافل و مجالس میں اس کو بغیر کسی معتبر سند کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس کے کچھ مصادر ذکر کریں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ حدیث قصہ کن منابع اور کن مصادر سے ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ علامہ دہلوی نے غر الاخبار سے اسے نقل کیا ہے، اور یہ علامہ دہلوی 8ویں صدی کے بزرگ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ترحیقی المنتخب کے جن کی کتاب مجمع البحرین بھی ہے، اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ الشیخ علی نقی بن احمد احصائی نے اپنی کتاب نہج الحجہ فی فضائل الائمہ میں اسے نقل کیا ہے، اور آپ کا شمار 12ویں صدی کے بزرگ علماء میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عوالم العلوم میں شیخ عبداللہ آفندی البحرانی نے بھی اس کو کئی بزرگ علماء سے نقل کیا ہے کہ جن علماء میں شیخ مفید، علامہ ہلی، شیخ طوسی، ابن کولوے اور شیخ کلینی شامل ہیں۔